میرے بھائیوں، اب آپ بتائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح پہلے حصے سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کس طریقے پر کی تھی، کس نصاب سے کی تھی میرے بھائیوں، کس کتاب سے کی تھی؟ اب آپ کو جواب دینا ہوگا، اور وہ جواب میرے بھائیوں چلیے میں ہی دے دیتا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح، صحابہ کرام کی اصلاح اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے کی ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اصلاح کی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ألا وهي القلب ألا وهي القلب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ دعا و التجا ہے بارگاہ الہی کے اندر کہ اللہ تو مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرما، بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ ذی قدر باوقار علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ذو الحجہ کا بالکل آخر ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب ایک خطیب ممبر رسول پر یا پھر
جب بیان کرنے کے لیے کھڑا ہو تو ماحول کو دیکھتے ہوئے اپنی باتیں لوگوں کے سامنے رکھے۔ تو مناسب تو یہ تھا کہ ذوالحجہ کے تعلق سے یا تو تاریخی لحاظ سے باتیں رکھی جائیں، لیکن اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ آج جس قدر خصوصاً ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، اسی طریقے سے ہماری جو بہنیں ہیں، شریعت اسلام کو اور ہماری تہذیب، تمدن اور ثقافت کو چھوڑ کر کے دوسروں سے متاثر ہو رہے ہیں اور دین اسلام کو سینے سے لگانے کے بجائے وہ اور مذہب کو سینے سے لگانے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو مناسب معلوم ہوتا ہے کیوں نہ تھوڑی بیداری نوجوانوں کے اندر پیدا کی جائے کہ ہم اور آپ جس شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم اور آپ جس دین کو سینے سے ہم نے اور آپ نے لگایا ہے وہ معمولی دین نہیں ہے، وہ معمولی دین نہیں ہے کہ ہم آئے صرف جمعہ کی نماز پڑھے اور چلے گئے اور باقی جو شریعت کے امور ہیں، باقی جو شریعت کے احکامات ہیں اس کو نہ مانیں اور یوں ہی ہم نام کے مسلمان کہلائیں۔ میرے بھائیوں، اگر معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر نگاہ دوڑائی جائے، نظر دوڑائی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی کے اندر اس قدر برائی عام ہو گئی ہے اور ہم اور آپ اس قدر بے رہ روی کے شکار ہو گئے ہیں کہ وہ بیان کرنا قابل بیان نہیں۔ تو اب سوال یہاں یہ ہے کہ کیا یوں ہی ہمارا معاشرہ، ہمارا محلہ، ہماری سوسائٹی اور ہمارا شہر یوں ہی جلتا رہے؟ کیا ہمارے اندر وہ شعور، وہ سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم معاشرے کو بدلیں، ہم معاشرے میں چینجنگ لائیں، ہم معاشرے میں سدھار لائیں؟ کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سوال یہ ہے میرے بھائی۔ اگر یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو اس سوال کا جواب بھی ہمیں اور آپ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ اس سوال کا جواب ہمیں اور آپ کو تلاش کرنی پڑے گی میرے بھائیوں، اور وہ تلاش ہم کہاں سے کریں؟ اس کی تلاشی ہم کہاں سے لیں؟ کیا ہمارے علماء کرام نے، کیا ہمارے علماء دین نے معاشرے اور سماج کو سدھارنے کے لیے کوئی نسخہ تیار کیا ہے بھی یا نہیں کیا؟ کیا علماء کرام نے سیدھے راستے پر چلنے کے طریقے بتائے یا نہیں بتائے؟ یہ سوال ہے اور سوال کا جواب علماء کرام نے مختلف قسم کی رائیں دی ہیں۔ چند رائیں پیش کرتا ہوں۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے، اگر معاشرے میں چینجنگ لانی ہے، اگر معاشرے کو، اگر محلے کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے آپ کو، تو کرنا کیا ہوگا؟ آپ اوپر سے نیچے کی طرف دعوت دیں، اوپر سے نیچے کی طرف۔ یعنی اگر گاؤں میں کوئی بڑا آدمی ہے، اگر گاؤں میں کوئی بڑا آدمی ہے تو اس سے سب سے پہلے دعوت دی جائے کہ آپ مسجد آئیے۔ یہ بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ اس کو دعوت دی جائے، آپ مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ آپ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آپ شریعت کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ آپ معاشرے کے ایک جانی مانی ہستی ہیں، آپ کو دیکھ کر کے لوگ سبق لیں گے۔ بعض علماء کرام نے کہا نہیں، معاشرے کو اگر بنانا ہے، معاشرے میں اگر چینجنگ لانی ہے، معاشرے کی سدھار کے لیے اگر واقعی میں آپ کو فکر ہے تو آپ کیجئے یہ کہ بیک وقت اجتماعی طور پر پورے محلے میں بیک وقت جو ہے دینی پروگرام رکھا جائے، جلسے کیے جائیں،
یہ بعض علماء کی رائے ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ بیک وقت سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، دینی باتیں آئیں گی، انشاءاللہ تعالی جو ہے معاشرے میں چینجنگ آنے کی پاسبلٹیز زیادہ ہیں۔ لیکن علماء کرام کی ایک جماعت ہے، ان کی رائے مجھے بہت ہی عجیب لگی، بہت ہی پسند آئی مجھے وہ رائے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، معاشرے کو اگر آپ نے بنانا ہے، معاشرے میں اگر چینجنگ لانی ہے، معاشرے کو واقعی میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرہ بن جائے، تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجیے۔ کیا کیجیے؟ آپ اپنے آپ کی اصلاح کیجیے۔ اور وہ عالم جو ہیں، علماء کرام کی وہ جماعت اپنی اس رائے کے لیے دلیل بھی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اشارہ بڑا واضح ہے۔ فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب الا وهي القلب۔ کہ دیکھیے، اگر واقعی میں آپ نے معاشرے کو بنانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم انسانی کے اندر، وجود انسانی کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا۔ جب وہ ٹھیک رہے تو سارا بدن بھی ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بھی بگڑ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، 3 دفعہ فرمایا۔ لوگوں خبردار سن لو، وہ لوتھڑا، وہ ٹکڑا گوشت کا کیا ہے؟ دل ہے۔ عالم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اشارہ ہے، اگر دل ٹھیک رہے، دیکھیے میرے بھائیوں، اگر دل ٹھیک رہے تو ہاتھ بھی خیانت کی طرف نہیں بڑھتے، دل ٹھیک رہے تو آنکھ بھی غلط چیزیں نہیں دیکھتی، دل ٹھیک رہے تو زبان بھی غلط نہیں بولتی، دل ٹھیک رہے تو پیر بھی غلط راستے کی طرف نہیں چلتے۔ عالم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، دل کی اصلاح سے پورے بدن کی اصلاح ہوتی ہے، دل کے اصلاح سے وجود کی اصلاح ہوتی ہے، دل کی اصلاح سے نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ عالم فرماتے ہیں اگر دل ٹھیک ہو جائے تو ایک نفس کی اصلاح ہوتی ہے، اور نفس کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی گھر کی اصلاح ہوگی، اور گھر کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی پڑوسی والوں کی اصلاح ہوگی، پڑوسی والوں کی اصلاح سے محلے کی اصلاح ہوگی، محلے کی اصلاح سے پورے گاؤں اور پورے بستی کی اصلاح ہوگی، اور پوری بستی کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی پورے شہر کی اصلاح ہوگی، اور پورے شہر کی اصلاح سے انشاءاللہ تعالی پورے صوبے کی اصلاح ہوگی۔ سمجھ آیا کچھ؟ فوراً ہم اور آپ چڑھ دوڑتے کہ فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں بڑا خائن ہے، غیروں کے حق کو مارتا ہے، فلاں آدمی جو ہے شبابی ہے، کبابی ہے، فلاں آدمی جو ہے غیروں کو ستاتا ہے، بڑا ظالم قسم کا آدمی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم ایمانی اتنی جرأت نہیں کرتے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ ہم غیروں پر انگلی تو اٹھاتے ہیں لیکن اپنا خیال نہیں کرتے۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں عالم فرماتے ہیں اشارہ ملتا ہے، اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اشارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کلام مقدس کے اندر کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بھی ارشاد فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایماندارو، اے ایمان کے دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ، اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو۔ کہاں سے؟ جہنم کی آگ سے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اپنا دیکھنا ہے، بعد میں دوسروں کا دیکھنا ہے۔
دیکھیے بات جب ایک بات نکلتی ہے تو آپ سمجھیں کہ میں کس مناسبت سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ باہر گئے اور کہنے مولانا صاحب تو یہی بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے اپنا دیکھو اس کے بعد دوسروں کا. یہ بات نہیں ہے. اصلاح کے باب میں آپ اپنا دیکھیے پہلے, اس کے بعد دوسروں کا دیکھیے. اب اصلاح کی جائے گی, اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے ہم اپنے آپ سے اصلاح کریں گے, ہاں جی, ہم اپنے آپ کی اصلاح کریں گے. اصلاح کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کا نصاب کیا ہونا چاہیے؟ اصلاح کا نسخہ کیا ہونا چاہیے؟ یہاں ایک سوال ہے. اب اس سوال کا جواب انشاءاللہ تعالی ہم ذرا پوچھتے ہیں شریعت سے. ابھی تو شریعت ہی سے باتیں چل رہی ہیں, لیکن شریعت کے دو ماخذ حدیث اور قرآن. اب ذرا ہم انشاءاللہ تعالی قرآن سے پوچھیں گے کہ کیا قرآن نے ہمارے معاشرے کو بنانے کے لیے, ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو جاتی ہیں, ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں, ہمارے معاشرے میں جو ظلم و ستم اور ظالم قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں, ان کو مٹانے کے لیے کیا ہماری شریعت نے اور ہمارے قرآن نے کوئی ایسا نسخہ بتایا ہے بھی یا نہیں بتایا؟ انشاءاللہ ہم پوچھیں گے میرے بھائیوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو مدینہ کے امام مالک رحمہ اللہ کے جملے کی طرف لے چلتا ہوں. امام مالک رحمہ اللہ 14 صدیاں پہلے فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ٹھیک اسی طریقے پر ہوگی جس طریقے پر اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طریقے پر ہوئی تھی اسی طریقے پر اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں, کیا یہ امت کا آخری حصہ ہے بھی یا نہیں ہے؟ علامات قرب قیامت ظاہر ہو رہے ہیں, فتنوں کا ظہور ہے, فتنوں کی کثرت ہے میرے بھائیوں. فلسطین کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں. فلسطین کو آپ دیکھیں, ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے. یلغار ہے سارے جہان کی مسلمانوں پر. آج مسلمانوں کو کس قسم اور ہر طریقے سے وہ کون سی طاقت نہیں اپنائی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو دبایا جائے؟ میرے بھائیوں, مسلمانوں پر ہر قسم کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلمانوں کو دبانے کی ہر طریقے سے سازشیں کی جا رہی ہیں. میرے بھائیوں, اس سے کیا آپ کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ امت کا آخری حصہ ہے؟ یہ امت کا آخری حصہ تو ہے. آپ اخبارات دیکھیں, آپ موبائل میں دیکھتے ہیں, آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں, کسی بھی صفحے کو آپ پلٹ کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے روز کوئی نہ کوئی نیا فتنہ آپ کو نظر آ ہی جائے گا. نیا فتنہ آپ کو نظر آ ہی جائے گا میرے بھائیوں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس امت کے آخری حصے کو اگر پٹری پر لانا ہے, اس امت کے آخری حصے کو راہ راست پر لانا ہے, اس امت کے آخری حصے کو اگر صحیح طریقے پر لانا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا تھا, جو راستہ اپنایا تھا, جو سلیقہ اپنایا تھا میرے بھائیوں, اسی طریقے اور اسی راستے کو فالو کرنا پڑے گا اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی. میرے بھائیوں, اب آپ بتائیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح, پہلے حصے سے مراد صحابہ کرام ہیں اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح کس طریقے پر کی تھی, کس نصاب سے کی تھی میرے بھائیوں, کس کتاب سے کی تھی؟ اب آپ کو جواب دینا ہوگا, اور وہ جواب میرے بھائیوں چلیے میں ہی دے دیتا ہوں. وہ جواب یہ ہے کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح, صحابہ کرام کی اصلاح, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم سے کی ہے میرے بھائیوں. انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اصلاح کی. پوچھتے ہیں, آپ کو جاگنا پڑے گا. عید کے دن
غالباً میں بریٹ سے آ رہا تھا، کچھ ہمارے نوجوان بھائی، کون سی گاڑی تھی؟ اسکارپیو والی گاڑی تھی، رات کا وقت تھا، تقریباً 7 بجے کے قریب۔ بوریو جب ہم انٹر کرتے ہیں اس سے پہلے کچھ لوگ وہاں کھڑے ہیں، نوجوان قسم کے لوگ، اور بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے بھائی، یہ گانا بجا کر کے ڈانس کر رہے ہیں عید کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ حرام ہے میوزک، الحر والحریر حرام ہے میرے بھائی۔ ہمارے نوجوان بھائی اس قدر محو ہو گئے دنیا کی رنگینیوں میں، اس قدر دنیا کو دل دے بیٹھے میرے بھائی کہ حرام اور حلال کی تمیز نہیں رہی۔ حرام ہے، حرام ہے میوزک۔ اب آپ بتائیں ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں یہ شریعت اسلام کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ نہیں دوسروں کے یہاں؟ اب آپ بتائیں کیا ہم ان سے تعلیم حاصل کریں گے؟ کیا ہم ان سے سلیقہ سیکھیں گے؟ کیا ہم ان سے تہذیب کی باتیں کریں گے جن کو نہ پہننے کا سلیقہ معلوم ہے، نہ چلنے کا سلیقہ معلوم ہے، نہ بولنے کا سلیقہ معلوم ہے؟ کیا آپ بتائیں میرے بھائیوں کیا ہم ان سے سلیقہ سیکھیں گے؟ یہ غیر مسلم، آپ دیکھیں تاریخ ہند پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمانوں نے ہی یہاں آ کر کے سلیقہ سکھایا۔ مسلمانوں، آپ دیکھیں کلام مقدس نے کون سا گوشہ ٹچ نہیں کیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو وہ طریقہ بتایا کہ آپ کھانا کس طرح کھائیں گے۔ کھانا آپ شروع کریں گے تو آپ کس دعا کے ذریعے سے کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا۔ آپ سوئیں گے تو سنت طریقہ سونے کا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ نہائیں گے، نہانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا۔ وضو کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا، اور آپ سلیقہ اور تہذیب کی بات ان غیروں سے کریں گے، آپ غیروں سے سیکھیں گے۔ میرے بھائی یہی تو وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں شریعت اسلام کو چھوڑ رہی ہیں۔ کیونکہ علم کی فقدان ہے، یہ شریعت کو پڑھتے نہیں، یہ شریعت کو سمجھتے نہیں، یہ شریعت کا مطالعہ نہیں کرتے، اسی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ آئیے ہم ذرا پوچھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسا طریقہ ہمیں اور آپ کو بتایا ہے بھی یا نہیں بتایا؟ بتایا ہے۔ قرآن کریم سورۃ الحجرات اللہ تبارک و تعالی نے 10 اوامر بیان کیے اور 8 نواہی بیان کیے۔ یقین مانیں یہ جو 10 اوامر ہیں یعنی جو 10 حکم ہیں، اس حکم پر آپ عمل کرنے والے بن گئے، اور جو نواہی ہیں یعنی جس سے بچنا ہے آپ کو، اس سے آپ بچنے والے بن گئے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے محلے میں چینجنگ آئے گی انشاءاللہ۔ 10 اوامر اور 8 نواہی۔ وقت زیادہ نہیں ہے، ایک آیت پڑھوں گا۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملے تو یہ سورت ترجمے کے ساتھ، ہندی اگر آپ کو آتی ہے تو ہندی پڑھیں، اردو آتی ہے اردو ترجمہ پڑھیں، اور ہندی میں بھی بہت سارے کلام پاک ایسے ہیں جو ہندی ترجمے میں بھی آتے ہیں، تو ہندی ترجمے میں بھی آپ پڑھیں۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالی نے شروعات کہاں سے کی ہے سورۃ الحجرات کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو۔ 2 ترجمہ ہے، ایک ترجمہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یہ فعل متعدی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، فعل متعدی ہے، لیکن میں نے فعل لازم کا ترجمہ کیا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور ایک ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں آپ جب
فعل متعدی کا ترجمہ لیں گے تو یہاں مفعول محذوف ماننا پڑے گا، اور مفعول محذوف کیا مانیں گے؟ لا تقدموا اقوالکم وآراءکم وافعالکم، اے ایمان والو اپنی رائیں، اپنے اقوال، اپنے افعال اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ۔ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ترجمے سے کچھ سمجھ آیا؟ ترجمے سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جب ہمارے محلے میں کہیں مجلس لگتی ہے، میٹنگ بیٹھتی ہے، تو وہاں اگر یہ دیکھا جاتا ہے، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے جب قرآنی باتیں یا احادیث کی باتیں آتی ہیں تو لوگ فوراً چڑھ دوڑتے، لوگ فوراً باتیں بنانے لگتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ قرآن کی باتیں اور آپ احادیث کی باتیں اپنے پاس رکھیے۔ دنیا کلام مقدس کی باتوں سے نہیں چلتی، دنیا احادیث مبارکہ کی باتوں سے نہیں چلتی۔ یہ اس طریقے سے جملے کہتے ہیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے نہ بڑھنے کی کوشش کرنا، اللہ رب العالمین اور شریعت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ میرے بھائیوں، جہاں آپ اللہ اور اس کے رسول اور شریعت سے آگے آپ بڑھنے کی کوشش کریں گے، ان تحبط اعمالکم، آپ کے اعمال، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے خیر کے اعمال کب کے کب برباد ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے آپ کو جھک جانا ہے، تبھی آپ کا معاشرہ بنے گا۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائے لے رہے تھے کہ فلاں جگہ کے امیر کس کو بنایا جائے، فلاں جگہ کا امیر کس کو بنایا جائے، وہاں کی پاور کس کو دی جائے۔ تو اب رائے لی جا رہی ہے۔ اب ہوتا یہی ہے نا، میٹنگ جب بیٹھتی ہے، مجلس جب لگتی ہے تو وہاں پوچھا جاتا ہے، رائے لی جاتی ہے، تو وہاں جھگڑے اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند ہو گئی۔ فوراً اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس اتار کر کے بتا دیا کہ اے ابو بکر، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، جب قرآن کی باتیں ہو رہی ہے، جب احادیث مبارکہ کی باتیں ہو رہی ہے، تو وہاں آپ نے جھک جانا ہے۔ اگر آپ نہیں جھکے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ جتنا آپ نے خیر کا عمل کیا ہے، خیر کا کام کیا، سارے کے سارے برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے کیا؟ شریعت سے بھی آپ آگے کی بات کریں گے کیا؟ نہیں میرے بھائی، شریعت کو سر اور آنکھوں پہ رکھنا پڑے گا آپ کو، تب جا کے آپ کا معاشرہ بنے گا۔ اسی طریقے سے اسی صورت کے اندر دیکھیں، وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک آیت پڑھوں، خیر انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا تو آگے باتیں آئیں گی، وقت ہوتا جا رہا ہے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے، الہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت مہیا عطا فرما۔ الہ العالمین فلسطینی مسلمان بھائیوں کی غیبی مدد فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی گزر چکے ہیں، جو ہماری مائیں اور بہنیں گزر چکی ہیں، ان کے قبر کو تو نور سے منور کر دے، انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بھائی پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.